مرنے والے کی روحیں 40 روز تک ان کے گھر آتی ہیں ملاقات کرنے کے لیے، گلا ملنے کے لیے۔ مرنے والے کی ارواحیں 40 روز تک آپ کے گھر آئیں گی، آتی ہے۔ اور بالخصوص ہماری ماں اور بہنیں اس بات کا یقین کر لیتی ہیں۔ مولوی صاحب کے پاس، مولانا کے پاس، امام صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس جاتی ہیں کہ جب سے میری ساسو اماں مری ہے نا، تب سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ کیوں جی؟ وہ بغل میں آ کے روتی رہتی ہے۔ وہ روز آتی ہے، 40 روز تک روزانہ آئیں گی۔ جب سے ہمارے سسر ابا جی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، وہ روزانہ آتے ہیں۔ کبھی کھڑکی کے پاس سے رونے کی آواز آتی ہے، کبھی چھت کے اوپر رونے کی آواز آتی ہے، کبھی نلکا اور کل کے پاس رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ روز آ کر روتی ہے جس سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا مرنے والے کی روحیں آتی ہیں؟ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی علیین، کہ مرنے والے کی نیک لوگوں کی روحیں مقام علیین میں مقام قیام پذیر ہو جاتی ہیں۔ مرنے والی کی روحیں مقام علیین میں قیام پذیر ہو جاتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے فرصت نہیں ملتی، ایک سیکنڈ کے لیے فرصت نہیں ملتی، ایک ساعت کے لیے وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينٍ، اور جو لوگ گنہگار ہیں، جو لوگ بدکار ہیں، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی روحیں مقام سجین میں متعین کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر کیوں آپ کے دروازے پر رونے آئے گی وہ؟ یہ ہمارا وہم ہے، یہ ہمارا گمان ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہم تو قرآن کے ماننے والے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مرنے والے کی ارواحیں مقام علیین میں یا مقام سجین میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کیوں امام صاحب کے پاس تعویذ دے دیجئے، مفتی صاحب کے پاس تعویذ دے دیجئے، پیر جی کے پاس تعویذ دے دیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں، کوئی بہروپیہ آپ کی جیب کو کھنگال سکتا ہے، کوئی ڈھونگی بابا آپ کو کنگال کر سکتا ہے، آپ کے مال کو لوٹ سکتا ہے۔ جب آپ کہیں گی جا کر اے میری ماں بہنوں سن لو، جب آپ جا کر کہتی ہو کہ میرے ساسو اماں آتی ہے، میری نندیاں آتی ہے، میری اماں آتی ہے، میرے ابو آتے ہیں، وہ سمجھ جاتے کہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ بتلا کر، وہ کچھ نہ کچھ آپ کو دھمکا کر، خوف دلا کر، خدشہ دلا کر، آپ کو ڈرا کر، آپ کو سہما کر آپ کا جیب خالی کرنا چاہیں گے، آپ کے جیب کو لوٹنا چاہیں گے۔ ایسے بہروپیوں سے، ایسے ڈھونگی باباؤں سے ہوشیار رہنا، ایسے ڈھونگی بابا کے بالکل قریب نہیں جانا۔ یہ تو قرآن کے خلاف ہے کہ مرنے والے کی روحیں آتی ہیں، اور بہروپیہ اس بات کی تصدیق بھی کہ جہاں 40 روز تک آئیں گی۔ کوئی یہ کہہ دے کہ رات کے 12 بجے میں نے سورج کو دیکھا، اس کا یقین کر لینا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میری ساسو اماں آتی ہے مرنے کے بعد،
اس کا یقین نہیں کرنا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ دین کے 12 بجے میں نے چاند کو دیکھا چمکتا دمکتا ہوا، اس کا یقین کر لینا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میرے سسر مرنے کے بعد میرے پاس آتے ہیں، اس کا ہرگز یقین نہیں کرنا۔ جو ایک بار اس دنیا سے چلا گیا دوبارہ نہیں آ سکتا۔ وہ ملے گا، ملاقات کرے گا آپ سے اور آپ کو پہچانے گا تو صرف محشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں، دنیا میں کسی بھی مقام پر نہیں آ سکتا، کسی بھی مقام پر نہیں آ سکتا۔ ہمارا اعتماد، ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم کسی کی بہکاوے میں آ جاتے، کسی کے پھسلانے میں ہم پھسل جاتے۔ حاضرین، اس لیے عرض یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس معاملہ کو لے کر کسی امام صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ مرنے کے بعد آ جاتے ہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ایک مخلوق ہے، شیاطین اور جنات۔ شیاطین اور جنات ایسی مخلوق ہے جو کبھی کبھی انسانوں کو پریشان کرتی ہے، کبھی کبھی پریشان کرتی ہے، دو وجہ کر۔ ایک تو پہلے انسان اس کو پریشان کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، پھر وہ اس کو پریشان کرتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جس طریقے سے انسانوں میں نیک بھی ہے، اچھے بھی ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، خراب بھی ہیں، بہت خراب بھی ہیں، ایسے ہی شیاطین کے اندر بھی ہے، جنات کے اندر بھی ہے۔ جو بد ہے، بد سے بدتر ہے، وہ انسانوں پر حملہ کرتے ہیں، انسانوں پر سوار ہو جاتے ہیں، اور وہ نام لیں گے ہم تمہارے ساسو اماں۔ جو ڈوب کر مر گیا بچہ اس کا نام بتا دیں گے، جو آدمی جل کر مر گیا اس کا نام بتا دیں گے، جو آدمی پھانسی کے پھندے پر لٹک گیا تھا اس کا نام بتا دیں گے، جو آدمی زہر کھا لیا تھا اس کا نام بتا دیں گے۔ اور ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ ہم اس شیطان کے باتوں پر یقین کر لیں گے، اس جنات کے باتوں پر ہم یقین کر لیں گے، اس مکار عیار کی باتوں پر یقین کر لیں گے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین، کہ نیک لوگوں کی روحیں مقام علیین میں جگہ پاتی ہے، بد لوگوں کی روحیں مقام سجین میں پیوست ہو جاتی ہے، قید کر دی جاتی ہے، بند کر دی جاتی ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین نہیں رہتا، مفتی صاحب کی بات کا یقین نہیں آتا، امام صاحب کی بات کا یقین نہیں آتا۔ جو کاندھا پر سوار ہوا شیطان لعین مردود، اس کی بات کا ہم یقین کر لیتے۔ خاتونوں کو سمجھاؤ، بتلاؤ، کیسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے پاس سے تو چلی جائیں گی لیکن دوسرے مفتی صاحب کے پاس پہنچ جائیں گی، کسی دوسرے بہروپیے کے پاس چلی جائیں گی، کسی تیسرے ڈھونگی بابا کے پاس چلی جائیں گی، کسی درگاہ پر چلی جائیں گی، کسی مزار پر چلی جائیں گی۔ جب تک وہ تعویذ نہیں لے آتی انہیں اطمینان نہیں ملتا، تشفی نہیں ہوتا، ان کا قلب مطمئن نہیں ہوتا۔ میری ماں اور بہنوں، آپ اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ۔ کیا بات ہے، کیوں آئے آپ اس کے بدل پر؟ ملاقات کے لیے آئے ہیں، ہم ان کے بڑے بھائی ہیں، ملاقات کے لیے آئے۔ خدا را، اور لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ پانی پیش کرتے، جلدی سے پانی دیجئے۔ ابا آئے ہیں، اماں آئی ہے، دودھ دیجئے، بھائی آئے، شربت دیجئے۔ وہ کوئی نہیں ہے آپ کا، وہ صرف نام ہی بتا سکتا ہے ثناء اللہ، وہ نام بتا سکتا ہے جنید، وہ نام بتا سکتی ہے سمیہ، وہ نام بتا سکتی ہے رابعہ، جس کا نام لے لے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن وہ آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی دلیل قرآن کریم دیتا ہے۔ ہمارا مزاج قرآن سے علیحدہ ہو گیا، ہمیں
علماء اور مفتیان اور عالم دین کی باتوں کا یقین ہی نہیں رہا، قرآن کی بات کو ہم عمل ہی نہیں کرتے، اسی لیے پریشان ہے، اسی لیے رسوا ہے، اسی لیے ذلیل ہے مسلمان آج۔ گھر میں کوئی شادی کا موقع ہو، کون آئے جی؟ بہن پر سوار ہے، کون؟ اس کے ابو، وہ پوتی کی شادی دیکھنے آئے، اس کے ابو اپنی بیٹی کی شادی دیکھنے آئے، بہت دنیں ہو گئے تھے، سب لوگ نہیں آئے تھے، شادی کے موقع سے سب لوگ جمع ہو گئے، سب سے ملنے آئے۔ ایسا اعتماد، ایسا اعتقاد، ایسا بھروسہ، ایسا یقین، سمجھ لو بالکل ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والا، کمزور کرنے والا۔ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، راحت کا موقع ہو، آرام کا موقع ہو، رنجش کا موقع ہو، پریشانی کا موقع ہو، دکھ کا موقع ہو، تکلیف کا موقع ہو، کسی بھی موقع سے جو روحیں ایک بار چلی گئی ہیں ان کو دنیا میں آنے کی اجازت نہیں ملتی ہے، وہ نہیں آ سکتی ہے، وہ ملاقات کے لیے نہیں آتی آپ کے شادی میں، اپنی اولاد سے، اپنی اہلیہ سے، اپنی والدین سے، کسی سے ملنے نہیں آ سکتی۔ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا صاحب، کچھ تو اپنے دماغ پر زور ڈالو کہ مرنے والا مر گیا، اس کی روحیں بھٹک رہی ہے، ایکسیڈنٹ میں مرنے والے کی روحیں بھٹک رہی ہیں، اس کا موت کا وقت نہیں آیا تھا اس لیے اس کی روحیں بھٹک رہی ہیں، ہمیں پریشان کر رہی ہیں، ڈوب کر مرنے والے کا وقت نہیں آیا تھا اس لیے اس کی روحیں پریشان کر رہی ہیں، زہر کھا لینے والے کی روحیں ہمیں پریشان کر رہی ہیں، پھانسی کے پھندے پر جھول جانے والے کی روحیں ہمیں پریشان کر رہی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آگ میں بھی ڈال دیے جاؤ گے، اللہ وہاں سے بھی نکال لے گا، وہاں بھی موت نہیں آ سکتی، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا، پانی کا طوفان آ جائے اللہ وہاں سے بھی نکال لے گا، اگر زہر کھا لے اللہ اس سے بھی حفاظت کر دے گا، جب تک موت نہیں آئے گی، موت کا وقت نہیں آئے گا۔ ہاں آپ نے جو پہل قدمی کی ہے، آپ نے جس چیز کو اختیار کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھ کرے گا، گرفت کرے گا، پکڑ کرے گا، اور سخت پکڑ کرے گا، سخت پوچھ کرے گا، سخت پکڑ ہے اس کی۔ آپ کو حق نہیں ہے، زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، وہی موت دے گا، اسی کی قبضہ قدرت میں ہے، آپ کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ دنیا میں جو لوگ دنیا کے چکر میں پریشان ہو کر موت کو گلے لگا لیتے ہیں، یاد رکھیں اپنی آخرت بھی اس کی برباد ہو گئی، ایسے لوگوں کی آخرت بھی برباد ہو گئی، یاد رکھ لو کہ دنیا میں تو پریشان تھے ہی، آخرت بھی پریشانی میں گزرے گی۔ ہاں جن لوگوں جو جیسے بھی مر جائے ایک بار، دنیا میں نہیں آ سکتی۔